بھی ہمارے ممبرز ہیں یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے مشورے دیے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز اوور لوڈڈ ہو چکے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز پہ برڈن بہت زیادہ ہے، اور جس طرح کے 2-3 وزٹس ہم نے کیے ہیں تو ڈاکٹرز ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ منسٹر صاحب، سیکٹری صاحب، اس کی پوری ٹیم دن رات لگی ہوئی ہیں، اور جس طرح پرائمری کیئر کو اور باقی ہماری ٹی ایچ کیوں ڈی ایچ کیوں جو ہیں ان کی جس طرح ریویمپنگ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ مہینے 2 میں اس کے اثرات صوبے میں واضح نظر آئیں گے۔ لیکن بہرحال ابھی جو ہے ایمرجنسی کی صورتحال ہے، کیونکہ جو کل میں نے حالات دیکھیں تو اسپیشلی آج میٹنگ اس پر ہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بیڈز اگر فرض کرے اس پر ٹائم لگتا ہے اور ابھی نہیں ہو سکتے، تو آئی سی یو کے کچھ بیڈز جتنے ہم زیادہ کر سکتے ہیں وہ زیادہ ہوں۔ دوسرا، جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے آئی سی یوز میں آپ بیٹھیں، ایک پرسنٹیج طے کریں کہ یہ کمپلسری ہوں گے ان پر، جو نہیں کریں گے ان کو ہم ڈی لسٹ کریں گے۔ وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان پر بوجھ کم پڑے، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بنے ہیں۔ اگر وہ یہ برڈن ہمارے ساتھ اٹھا نہیں سکتے تو اٹ مینس کہ وہ جو ہیں لوگوں کے علاج کے لیے نہیں ہے، یہاں پر بزنس کے لیے ہیں۔ تو بزنس چاہے کرتے ہیں کریں، لیکن سب سے پہلی پریورٹی جو ہے وہ میری عوام کی صحت کی ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر کچھ چیزیں آپ نے کمپلسری کرنی ہیں۔ دوسرا، آئی سی یوز کا آپ دیکھیں ہم کتنا زیادہ کر سکتے ہیں۔ کاسٹ ڈزنٹ میٹر، ہمارے عوام ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر فرض کریں وہاں پر ہم کچھ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس سے میرے صوبے کی عوام کو فائدہ ہوگا، تو کچھ چیزیں ہم ڈراپ کر کے، یہ ہیلتھ ضروری ہیں، ہیلتھ پر ہم انویسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ آپ ایک پروپوزل دیں گورنمنٹ کو، تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمل کریں گے۔ اچھا، کل جو دوسرا ایشو تھا وہ ٹیسٹ کا تھا۔ لوگوں کو تقریباً کسی نے 5 بجے اپنے ٹیسٹ دیے ہوئے تھے اور رات کے تقریباً 12-1 بج گئے تھے، ان کے ٹیسٹ نہیں آئے تھے۔ تو میں نے وہاں پر ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ لنک ڈاؤن ہے، کچھ ٹیسٹ جو ہیں شوکت خانم سے آتے ہیں، کچھ دوسری جگہوں سے آتے ہیں، تو وہ ایشو بنا ہوا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ اپنا سسٹم اپ گریڈ کریں، آپ اپنا سسٹم، تاکہ لنک ڈاؤن ہی نہ ہو۔ ابھی ایک مریض ہیں، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں ضروری آنا چاہیے، ورنہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ، اور اس پر لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہمارے 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو یہ مریض کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس کی اپ گریڈیشن پر بھی آپ کام کریں۔ جو ہم اگر فرض کریں ہم اپنے بچوں کے لیے صحت کارڈ میں ایکسٹرا کچھ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ سجیسٹ کریں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے۔ ریویمپنگ پر 2 مہینے یا اس سے نہیں، آپ جلد کریں۔ 2 مہینے لگتے ہیں، 1 مہینہ لگائیں، 1 مہینہ لگتا ہے 15 دن لگائیں، اور اس میں صبح شام دن رات کام کر کے آپ نے ہمیں ایک پروپوزل دینی ہے، تاکہ اس میں جو ہے وہ ہم کریں۔ آلریڈی ہم تقریباً 700 ڈاکٹرز کی اپروول دے چکے ہیں، تو اس پروسیس کو بھی آپ تیز کریں۔ جہاں پر نرسز کی ضرورت ہے وہاں پر بھی آپ واک ان انٹرویو کریں۔ دوسرا جو ایشو کل آیا، ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاسٹلز کا ایشو ہے، وہ ہاسپٹل سے باہر کہیں پرائیویٹ ہاسٹلز میں جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہ دیکھیں کہاں پر ہم ہاسٹلز بنا سکتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے، تاکہ وہ ہاسپٹل کے نزدیک ہی رہیں۔ کسی بھی ٹائم ایمرجنسی آ سکتی ہے، تو وہ اگر دور ہوں گے تو وہ بھی مسئلہ ہوگا۔ ابھی ہم ایل آر ایچ میں پارکنگ پلازا بنا چکے ہیں۔ پارکنگ پلازے کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی ہاسٹلز ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹلز کی تھی، تو بہرحال پارکنگ پلازا تو بن گیا، ابھی ہاسٹلز بھی بننا چاہیے۔ دوسرا، جو ہماری سیلریز ہیں، ایک سٹینڈرڈ سیلری اپنے ڈاکٹرز کے لیے آپ مختص کریں، کہیں کہ مطلب اس میں گزارا نہیں ہوتا، یہ سیلری ہونی چاہیے۔ تو ہم اپنے ڈاکٹرز کے لیے تمام تر سہولیات انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے اور سٹینڈرڈ سیلریز دیں گے تاکہ کام کر سکے۔ دوسرا، جو ہمارے انٹینسیو کیئر یونٹ کے لیے لوگ ہوتے ہیں، جتنی بھی وہ سیلریز ہوتی ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز جتنی دیتے ہیں اتنی ہم دیں گے، لیکن آئی سی یوز میں تمام سٹاف پورا ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، وہ بھی آپ دیکھیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اچھا، یہ جو ریگولیشنز ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز کے لیے، یہ جلد از جلد بننے چاہیے، آپ لیں، تاکہ ان پر جو علاج ہے وہ کمپلسری ہوں اور وہ ہر صورت کریں۔ جو بھی اس سے ادھر ہوگا اس کو ہم ڈی لسٹ کریں گے۔ اچھا، ریفرل سسٹم میں جو ہم نے بتایا کہ ریزن ہونا چاہیے، یہ ریزن ہونا چاہیے، جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا کم ہونا چاہیے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایچ او ڈی سے، ایم ایس سے، ایم ڈی سے، ایچ ڈی سے، اس سے لیں گے تو بعض مریض جو ہیں وہ سیریس ہوں گے، اور ایچ او ڈی اویلیبل نہیں ہوگا، ایچ ڈی اویلیبل نہیں ہوگا، تو اس کے پیچھے کہاں گھومیں گے؟ لیکن ریزن ہونا چاہیے، اور ریزن پھر ویریفیکیشن کے لیے اگر پھر ہم پروسیس بناتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ریزن جینون ریزن ہونا چاہیے ریفرل سسٹم کے لیے، اس پر میں ایگری کرتا ہوں۔ دوسرا، جو سینٹرلائز سسٹم ہے
یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں ہمارے سیکٹری STIT موجود ہیں یہاں پر، ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹ لائف کے ہیں، لیکن یہ صوبے کا اپنا ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر موجود رہیں. ان کی ہیلپ چاہیے وہ بھی ہیلپ دے دیں گے، اور آپ جو ہیں بنائیں اور اس میں جلد از جلد جو ہیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ایک ہاسپٹل میں کیپیسٹی فل ہو گئی ہے، دوسرے ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ جگہ ہے لیکن